قضات کی کتاب کب اور کس نے لکھی؟ اس کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ قضات کی کتاب کیسے لوگوں کی ناکامی کے بارے میں بات کرتی ہے اور یشوع کی کتاب سے ملنے والی کامیابی قضات کی کتاب میں ناکامی میں کیسے بدل گئی؟ قضات کے مطلوبہ تقاضے کیا ہیں جنہیں خدا نے بچایا؟ کیا یہ قوت ہے یا جسمانی قابلیت؟ خداوند کا فرشتہ کون ہے جس نے جلجال سے بوکیم میں خیمہ لگایا؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ مسیح نے اس کے بارے میں کہا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آج ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ کتاب جو کہ پرانے عہد نامے میں تاریخ کی دوسری کتاب ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ موسیٰ کی 5 کتابوں، تاریخ کی کتابوں جس کا آغاز یشوع کی کتاب سے ہوتا ہے، اور پھر شاعری کی کتابوں، انبیاء اکبر اور آخر میں انبیاء اصغر پر مشتمل ہے۔ لہٰذا آج ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے جو پرانے عہد نامے میں تاریخ کی دوسری کتاب ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل مقدس کھولیے اور آج کے کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اگر آپ 5 سال تک ہمارے ساتھ اس مطالعے میں شامل ہوتے ہیں تو یقینی طور پر آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک بائبل کا ایک مؤثر مطالعہ کر پائیں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین ڈاکٹر محیب کو خوش آمدید کہوں گا، ڈاکٹر صفوات کو بھی خوش آمدید، اور میں اسٹوڈیو میں آئے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر محیب، ہم جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اس بارے میں بتائیے۔ اس کا امکان یہی ہے کہ یہ کتاب سیمیول نے لکھی ہے جو کہ آخری قاضی تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قاضیوں نے تقریباً 450 سال تک حکومت کی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنز کا بیٹا پہلا قاضی تھا اور آخری قاضی سیمیول تھا۔ اور اس طویل عرصہ کے دوران جو یشوع کے دنوں کے بعد عرصہ ہے، لوگ پہلے ہی سے اس ملک پر قبضہ کر چکے تھے، لیکن افسوس کہ یہ وقت ترقی کے رک جانے کا اور واپس لوٹنے کا وقت تھا، اور لوگوں نے خداوند کو چھوڑ دیا اور 7 اجنبی دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یشوع کی کتاب اور قضات کی کتاب کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ قضات کی کتاب کا آغاز بھی اسی بیان کے ساتھ ہوتا ہے یشوع کی موت کے بعد، تاہم صورتحال میں کتنا فرق ہے۔ موسیٰ کی موت کے بعد یشوع جو اس کا شاگرد تھا وہ اس قابل تھا، وہ تیار تھا، اس نے خود کو وقف کیا کہ لوگوں کی اسی روح اور توانائی میں جو موسیٰ رکھتا تھا سفر کو جاری رکھنے میں رہنمائی کرے، اور یہ کامیابی اور فتح کا دور تھا۔ ایک شخص رہنما تھا اور باقی تمام لوگ متفق ہو کر اس کے ساتھ اس کی پیروی کرتے تھے۔ افسوس کہ یشوع کی وفات کے بعد وہ اسی روح سے، اسی راستے، اسی توانائی، اسی ارادے سے سفر کو جاری نہیں رکھ سکے جو اس کے بعد اور بزرگوں کے دنوں میں بہت عرصہ تک زندہ رہے۔ لوگوں نے خدا کی پیروی کی جب تک کہ نئی نسل نہ آئی۔ قضات کی کتاب ہے ایک نئی نسل جو خدا کے معجزات یا ان بڑے کاموں سے واقف نہ تھی جو خدا نے مصر کی زمین، بحر کلزم، بیابان اور دریائے یردن میں اسرائیلیوں کے سامنے کیے، جب تک کہ وہ انہیں ملک کنعان میں نہ لے آیا۔ اس پہلی معزز نسل کی وفات کے بعد وہ دوسری نسل آئی، اور افسوس کہ انہوں نے خداوند سے اپنا منہ پھیر لیا۔ قضات کی کتاب نئے عہد نامہ تیموتھیوس کے دوسرے خط کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یشوع کی کتاب افسیوں کے خط کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور یہ خط آسمانی مقاموں، آسمانی روحانی اور برائی کی روحانی طاقتوں کے خلاف ہے تاکہ آسمانی روحانی برکات سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔ لیکن قضات کی کتاب تیموتھیوس کے دوسرے خط کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جس میں تیموتھیوس کے دوسرے خط کے بارے میں بات کی گئی ہے۔
آخری دنوں میں مسیحت کا کردار جہاں عام کمزوری غالب ہے، جبکہ یشوع کی کتاب میں لوگ فاتح ہیں اور تمام لوگ ایک شخص کی طرح کھڑے ہیں۔ قضات کی کتاب کا عنوان بکیم ہے، جس کا مطلب شکست اور کمزوری اور غلامی ہے اور رونا ہے۔ قضات کے دور میں لوگ بدترین مشکلات سے گزر رہے تھے، جن کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان دنوں میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ہر شخص جو اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہ وہی کرتا تھا۔ یہ بیان کا ذکر اس کتاب میں 4 دفعہ آیا ہے اور ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بادشاہی کے شروع میں لکھی گئی، شاید ساؤل کی حکومت میں لکھی گئی۔ سیموئل اس کا مصنف ہے، لہٰذا مصنف سیموئل ہے اور یہ وقت بادشاہی کا شروع ہے اور شاید یہ ساؤل کے دنوں میں ہوا، لیکن اس کا موضوع کمزوری، شکست اور لوگوں کی ناکامی ہے جو یشوع کی موت کے بعد ہوا۔ درست۔ بھائی صفوات، کیا ہم اس کتاب میں عمومی طور پر نسل انسانی کا فلسفہ دیکھتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، بائبل کی باقی کتابوں کی طرح قضات کی کتاب بھی روح کی تحریک سے لکھی گئی، جو کہ تعلیم اور اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور پیدائش کی کتاب میں ہم قوم کی پیدائش کو دیکھتے ہیں جب خدا نے ابراہم کو چنا۔ خروج کی کتاب میں ہم چھٹکارے کو دیکھتے ہیں، اور احبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کو کیسے خدا کی طرف لایا گیا، اور گنتی کی کتاب میں ہم بیابان میں قوم کے امتحان کو واضح دیکھتے ہیں جو استثنا کی کتاب میں ہے، اور ہم ملک پر قوم کے قبضے کو دیکھتے ہیں، جبکہ قضات کی کتاب میں ہم قوموں کے دھچکے اور اس کے بعد رکاوٹ کو دیکھتے ہیں۔ کلام خدا یعنی مثال کی کتاب کے 14:34 میں ایک اہم اصول ہے: صداقت قوموں کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ قضات کی کتاب میں ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، لیکن انسانوں کی تاریخ مختلف ہے، کیونکہ جس نے تاریخ لکھی ہے وہ خدا ہے، اور جس نے تاریخ رقم کی ہے وہ خدا ہے، اور بائبل کے مصنفین نے ذاتی، قومی یا نسلی خواہشات سے اسے نہیں لکھا۔ اور میں آپ سب سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بائبل کی تاریخ ہماری تعلیمی انتباہ اور تسلی، اور اس کے بعد سب سے خاص حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہے۔ پس بائبل محض ایک تاریخی کتاب نہیں بلکہ یہ خدا کی سانس بھی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ قضات کی کتاب یشوع کی موت اور آخری قاضی یعنی کہ سیموئل کے ظاہر ہونے تک کے درمیانی عرصہ پر محیط ہے، اور یہ تقریباً 450 سال کا عرصہ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ 450 سال کا عرصہ بہت ساری کمزوریوں، ناکامیوں اور تذلیل سے بھرا تھا۔ لوگ 111 سال تک غلامی میں رہے، جب تک انہوں نے فریاد نہ کی۔ اخلاقی طور پر کہا جائے تو وہاں پر ناکامی، کمزوری اور روحانی کمزوری تھی، اور ہم نے بھائی محیب سے سنا ہے کہ ہر ایک شخص جو کچھ اس سے اچھا لگتا تھا وہ وہی کرتا تھا، اور یہ بیان کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، میں کہوں گا کہ یہ بات 100% صحیح ہے۔ جی ہاں، تاریخ خود کو دہراتی ہے، ایک کے بعد ایک کڑی۔ اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ تاکید کرنا چاہوں گا کہ وہ جب بھی کریں حق کا انتخاب کریں، اور بائبل کے ذریعے۔ جی، میں کہوں گا کہ تاریخ کی حقیقت اور پاک کڑی پڑھیں، اور پھر قوم کی زندگی سے 111 سال کھو گئے تھے۔ وہاں غم اور رونا تھا، لیکن ہر کوئی خدا کے پاس آتا ہے۔ اور ایک گیت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ دن جو میں نے شرم سے کھوئے، میں توبہ کرتا ہوں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ ناظرین، قضات کی کتاب محض لوگوں کی ناکامی کے بارے میں بات نہیں کرتی، بلکہ یہ بنی نوع انسان کا ایک نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ انسان جواب دہ ہے جب انسان خدا سے دور ہے اور خدا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تو اس کی منزل ناکامی ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنے مہمانوں سے سوال لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ یشوع کی کتاب برکت اور اس زمین پر قبضے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ قضات کی کتاب میں لوگ کیوں دوبارہ ناکامی اور کمزوری کا شکار ہو گئے، وہ کب اور کیسے ہوئے؟ یشوع کی کتاب میں عظیم تر فتوحات کے بعد لوگ کب اور کیسے ناکامی کی طرف مائل ہوئے؟
در حقیقت ہمیں یہ توقع تھی کہ لوگ مزید کامیابی اور فتوحات حاصل کریں گے اور قوت سے مزید قوت کی طرف بڑھیں گے۔ خدا نے ان کو نوازا اور اس نے مصر میں رہتے ہوئے بڑے عجائبات کے ساتھ ان کی حمایت کی۔ اس نے انہیں چھڑایا اور اپنے قوی ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لایا۔ وہ بیابان میں ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے عجائبات دیکھے۔ اس نے انہیں ایک ملک دیا اور وہاں کے باشندوں کو نکال دیا۔ اس نے انہیں اس ملک میں رکھا تاکہ وہ ان کا خدا ہو۔ اس نے انہیں ایک سادہ سا حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کا خوف مانیں، لیکن وہ جلد ہی ناکامی میں ڈوب گئے۔ اور پہلی ہی آیت سے ہمیں ان کی ناکامی کا اور کمی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب اسرائیل نے پوچھا ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے گا، خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے گا۔ یہودا کو خداوند کی طرف سے اشارہ لینا اور کنانیوں کے ساتھ قیادت کرنی تھی تاکہ وہ انہیں وہاں سے نکال سکیں، لیکن یہودا کا بھروسہ ایمان نہ تھا۔ اس نے انسانی مدد کا سہارا لیا اور شمعون کے قبیلہ سے کہا کہ تو میرے ساتھ قرہ کے جو مجھے حصہ دیا میں گیا چل اور اسی طرح سے میں بھی تیرے قرہ کے حصہ میں ساتھ چلوں گا۔ ظاہری طور پر تعاون اور قبیلوں کے درمیان شراکت داری کا یہ معاہدہ اچھا لگتا ہے، تاہم یہ خدا پر عدم اعتماد اور انسانی مدد پر بھروسہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ سو لہٰذا بڑھوتی میں کمی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بیان ہم 7 دفعہ پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، خداوند نے انہیں ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا جب تک کہ انہوں نے خداوند کے حضور فریاد نہ کی، اور پھر خداوند نے ان پر رحم کیا۔ خداوند اپنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہا۔ اس کی برداشت اور اس کا فضل ان لوگوں کے ساتھ رہا جنہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اجنبی دیوتاؤں کی پوجا کی۔ بس اگر ہم پوچھیں کہ یہ کب ہوا تو یہ یشوع کی موت کے فوراً بعد ہوا۔ کیسے؟ جب انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور اجنبی دیوتاؤں کی پوجا کی۔ بھائی صفوات، اب میں آپ کے سامنے پہلے باب کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک پڑھوں گا۔ اور بنی یہودا نے یروشلم سے لڑ کر اسے لیا اور اسے تہ تہ کر کے شہر کو آگ سے پھونک دیا۔ اس کے بعد بنی یہودا ان کینانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصے اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے، اور یہودا نے ان کینانیوں پر جو حبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی، اور حبرون کا پہلے نام کریت اربا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی اور اخیمان اور تلمی کو مارا۔ وہاں سے وہ دبیر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا۔ دبیر کا نام پہلے کریت صفر تھا۔ پھر مرکوم ہے جب یہودا حبرون سے کریت صفر کو آیا۔ میں پوچھنا چاہوں گا تو اس سے ہم کیا روحانی معنی حاصل کر سکتے ہیں؟ اگرچہ کہ ذات کی کتاب کا ماحول بہت ہی تاریک ہے، لیکن پھر بھی اس میں روشنی کی چند کرنیں موجود ہیں۔ مجھے یہ بیان پسند ہے کہ یہودا حبرون سے سفر کو گیا، اور حبرون کے معنی بائبل کے شاگرد کے لیے میں کہوں گا کہ بہت ہی اہم اور قیمتی ہیں، اور حبرون کا ذکر پہلی دفعہ پیدائش کے 13ویں باب میں کیا گیا تھا، اور میں یہاں کہوں گا کہ اسے رفاقتی شخص کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ خداوند نے اس سے کہا میرا دوست، میرا قریبی دوست، میرا پیارا، اور لہٰذا حبرون ایماندار اور خداوند کے درمیان دوستانہ رفاقت اور قریبی تعلق کو بیان کرتا ہے۔ اور دوسری طرف صفار یا سفر کتاب کا شہر ہے، اور کتاب کے ہر شہر کو جنگ کی ضرورت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو بائبل کا ایک باب پڑھنے کے لیے سستی اور تھکاوٹ اور شیطان سے لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ محظوظ ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں خدا کے کلام سے رفاقت رکھتے ہوئے اس سے محظوظ ہونا چاہیے۔ لہٰذا حبرون اور سفر ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ حبرون کا مطلب رفاقت ہے، اور سفار یا سفر کا مطلب کلام مقدس ہے۔ اور کالب نے کہا کہ جو کوئی کریت سفر کو لے لے، میں اس سے اپنی بیٹی اقصا بیع دوں گا، جس کا مطلب بہت کڑا ہے۔ جو کوئی سفر کو فتح کرتا ہے، ایک خوبصورت دلہن ملے گی جس کا نام اقصا ہے،
اور پھر اتنییل آتا ہے جس کا مطلب ہے خدا کا شیر. وہ سفر پر فتح پاتا ہے، لہٰذا اجر کے طور پر اس کا بیاہ اقصا سے کیا گیا جو کہ کالب کی بیٹی تھی. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شادی کے بغیر اتنییل کالب سے منسلک ہوا اور نتیجے کے طور پر وہ ایک قاضی بنا. اور وہ تمام جوان لوگ جو شادی کے خواہاں ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ایک ایماندار سے شادی کرو کیونکہ یہ ایک برکت اور اعزاز ہے. اور اتنییل شادی کے بغیر کالب سے منسلک ہوا اور کالب نے اسے اقصا بیاہ دی اور وہ ایک قاضی بنا. بائبل کہتی ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. میں غور کر رہا ہوں کہ بائبل مقدس ایسے ناموں پر مشتمل ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. واقعی جو بائبل کا مطالعہ نہیں کرتا اور عظیم خیالات کو نہیں سمجھتا وہ بہت کچھ کھو دے گا. بھائی محی، میں نے غور کیا ہے کہ جو حصہ میں نے پڑھا ہے یہ صرف 2 قبیلوں یعنی یہودا اور شمعون کے بارے میں بات کرتا ہے. لہٰذا باقی قبیلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ قبیلے بڑھے یا کم ہوئے؟ کیا وہ فاتح رہے یا شکست خوردہ؟ افسوس کہ وہ سب بھی، اور وہ ناکام ہو گئے اور وہ ناکامی بدتدریج ہوئی. 21ویں آیت میں لکھا ہے بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلم رہتے تھے نہ نکالا. سو یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلم میں رہتے ہیں. اور 27ویں آیت میں منسی نے بھی بیت شان اور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا، اور افرایم نے ان کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا. سو کنانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے، ان کے درمیان جزر میں. آیت 30 میں اور زبلون نے قطرون اور نہالال کے لوگوں کو نکالا، سو کنانی ان میں بدوباش کرتے رہے اور وہ ان کے متی ہو گئے. اور 31ویں آیت میں اور آشر اور اکو اور سیدا اور الہاب اور اکزیب اور حبلہ اور افقیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا، اور نفتالی نے بیت شمس کے باشندوں کو نہ نکالا. اور یہ سب قبیلے اپنے مقصد میں ناکام رہے. اگر میں ان قبیلوں میں سے ایک سے پوچھوں کہ تم نے یہاں کے باشندوں کو کیوں نہیں نکالا تو وہ جواب دے گا میں نے ان سے مزدوری لینے کے لیے انہیں نہیں نکالا، میں نے انہیں غلام بنایا. لہٰذا فرما برداری کے خطرے کے بارے میں آگاہ کیجیے. ان بت پرست لوگوں کے ساتھ رہنا اسرائیلیوں کے لیے ایک بڑی چال تھی. پہلی بات یہ کنانی اسرائیلیوں کے ساتھ رہے، لیکن اس کے بعد اس کے برعکس ہوا. اکثریت بن گئی اور اسرائیلی ان کے درمیان رہنے لگے. وہ اقلیت بن گئے اور طاقت اور اختیار ان کے دشمنوں کے پاس چلا گیا. جو اقلیت بن گئے، جی ہاں، وہ اقلیت بن گئے اور طاقت اور اختیار ان کے دشمنوں کے پاس چلا گیا. ایک ساتھ رہنے کے کچھ عرصہ کے بعد مخلوط شادیوں کے ذریعہ ایک ایک ربط بن گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے غلام بن گئے. بھائی محب، دوسری چیز جو انسانی پسند ہے وہ یہ ہے، خداوند نے کہا کہ وہاں کے باشندوں کو نکال دینا. انہوں نے انہیں کیوں رہنے دیا؟ یہاں تک کہ ہمارا باپ ابراہم اسی غلطی میں گرا جب سارا نے اس سے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے اسماعیل کو نکال دے. لیکن ابراہم کو یہ بات پسند نہ آئی. بعض اوقات ہم انسانی معاملات کو قابو میں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم انسان کی بجائے خدا سے وفاداری کریں. خدا کی نافرمانی برے نتائج لاتی ہے. ساؤل نے بہترین بھیڑیں رکھ لیں اور اگگ کا قتل نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں تاریخ اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو لے آئی جو نہ صرف اسرائیل کے ایک گروہ بلکہ پوری یہودی نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کے پاس ایک محل اور زمین تھی، تو اس نے ایک شریر نوکر کو اپنے پاس یہ کہہ کر رکھ لیا کہ وہ غریب ہے. وہ نوکر بڑا ہوا، خوشحال ہوا اور محل کا مالک بن گیا اور اصل مالک کو نکال دیا. صحیح. اب میں دوسرے باب کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور پھر ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا سوال کیا ہے. اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں تم سے ہرگز عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا. پر تم نے میری بات نہ مانی. تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا بلکہ وہ تمہارے پہلو کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے. جب خداوند کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی.
ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ خداوند کا فرشتہ کون ہے؟ وہ ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جو خدا کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ خداوند کا فرشتہ کون ہے؟ بعض اوقات بائبل خدا کا فرشتہ اور بعض دفعہ خدا کی طرف سے فرشتہ کہتی ہے۔ جب بائبل خدا کا فرشتہ کہتی ہے تو اس سے مراد خود خداوند ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا کا فرشتہ دراصل خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہاں الہی ظہور ہوئے۔ مثلاً موسیٰ نے خدا کا جلال دیکھنے کے لیے کہا کہ مجھے اپنا جلال دکھا، اور بنی نوع انسان کو اب تک کامل مکاشفہ نہیں دکھایا گیا۔ پس خداوند نے کہا کہ جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا۔ لیکن نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا خدا بھید بڑا ہے مجسم جو ہوا۔ جسم میں ظاہر ہوا، اس لیے وہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ ہم خدا کے جلال کو جانیں، جس کو دیکھنے کی خواہش موسیٰ نے کی تھی، جو کہ یسوع مسیح کے چہرے میں پنہا ہے۔ لہٰذا پرانے عہد نامے میں خداوند کا فرشتہ مسیح ہے۔ خداوند کا فرشتہ خود خداوند مسیح ہے۔ بھائی، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ خداوند کے فرشتہ کا ذکر پہلی دفعہ ہم پیدائش 16:7 میں دیکھتے ہیں، جس میں اس نے ہاجرہ سے بات کی، اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ جو شور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اور 9ویں آیت میں خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ محض ایک فرشتے کے لیے وعدہ کرنا اور مضبوطی کے ساتھ ناممکن ہے۔ اور دوسری دفعہ ہم خداوند کے فرشتہ کا ذکر پھر ہاجرہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیدائش 21 میں دیکھتے ہیں۔ جب وہ بیر سبا کے بیابان میں کھو گئی اور اس کا بیٹا پیاس سے مرنے لگا تو خدا نے اس لڑکی کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ یہاں دوسری بار ہم خدا کے فرشتہ یا خدا کے فرشتہ کا ذکر پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے تجسم لینے سے پہلے اس کا ظہور ہے، وہ ظاہر اور غائب ہوا کرتا تھا۔ تیسری بار ہم اس کا ذکر پیدائش 22 میں پڑھتے ہیں، جب ابراہیم اسحاق کو مذبح پر قربان کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چنانچہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی تیری ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا۔ جھاڑی کے جلنے کے واقعہ میں ہم خداوند کے فرشتہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند اسے جھاڑی میں سے پکارتا ہے، لہذا خداوند خود وہی ہی خداوند فرشتہ ہے۔ جی، نوح، سارہ اور یعقوب پر ظاہر ہوا یہ تمام ظہور خداوند مسیح کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، جبکہ ابھی وہ مجسم نہیں ہوا تھا۔ صحیح۔ بھائی، میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا جو کہ تیسرے باب سے متعلق ہے۔ تیسرے باب میں خدا وفادار قاضیوں کا انتخاب کرنے والا ہے، تو خدا ان قاضیوں میں کون سی قابلیتوں کا تقاضا کرتا ہے؟ کیا وہ ان میں حکمت، علم، طاقت یا ہوشیاری کا تقاضا کرتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ خدا نے جن قاضیوں کو استعمال کیا وہ بہت کمزور تھے۔ اس نے کم تر اور بائیں ہاتھ اور کمزور برتنوں کو استعمال کیا۔ خدا جسمانی فطری قوت سے خوش نہیں ہے، بلکہ اس کا جلال کمزور مٹی کے برتنوں سے ظاہر ہوا تاکہ وہ ظاہر کرے کہ وہ زبردست ہماری طاقت نہیں، خدا کی طاقت ہے۔ خدا تھوڑے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور بعض اوقات خدا بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے انکار کر دیتا ہے، اور بہت یہ سو کے سب ہم ساتھ۔ آگے چل کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔
शुक्रिया, हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदा उनकी मर्जी से हम अगली किस्त में मुताले को जारी रखेंगे। मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूं जो आज हमारे साथ मौजूद रहे। अजीज नाजरीन, हमने देखा है कि उन लोगों की तारीख उनकी नाकामी की बात करती है। यशवा की मौत के बाद जब उन्होंने दूसरे देवताओं की पूजा की और शरीयत की किताब से मुंह मोड़ लिया, ये मेरे और आपके लिए एक इंतबाह है कि जब बाइबल मुकद्दस बंद होती है और ये पढ़ी नहीं जाती, जब मैं इससे दूर रहता हूँ, तो रूहानी बरक़ात के तमाम ज़राए, चाहे वो रूहानी इबादात हों, बाइबल को पढ़ना हो या तालीम और खुदा के पाक कलाम को सुनना हो, तो यह तरक्की के रुकने का आगाज है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा अपने लोगों को बचाना पसंद करता है, और जब खुदा अपने मंसूबों पर अमल दरामद करने के लिए इंसानों को तलाश करता है तो वो मजबूत लोगों का इंतखाब नहीं करता। अगर आप कहीं भी खिदमत कर रहे हैं, अगर आप किसी भी जगह या फिर किसी भी खिदमत के जिम्मेदार हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कि कामयाबी की बुनियाद आपकी काबिलियत नहीं है। किस्त के इख्तिताम पर हमने देखा है कि खुदा ने बहुत कमजोर काजियों को चुना ताकि वो जाहिर करे कि जबरदस्त कुव्वत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सवालात के साथ अगली किस्त में हमारे साथ शामिल होंगे, तो हमें भेजने में हिचकिचाए नहीं, हमें जवाब देने में खुशी होगी। बाइबल पढ़ें और अपने सवालात नोट कीजिए। बाइबल को समझिए क्योंकि ये रोशनी है, ये आपकी जिंदगी को रोशन करेगी और जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। इन अल्फाज के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। आप जीरा के बेटे जो बई हत्ता था अहूद के बारे में क्या जानते हैं और उसने खुदा के लोगों को कैसे बचाया? आप अनात के बेटे शमजर के बारे में क्या जानते हैं और उसने बैल के पैने के साथ खुदा के लोगों को कैसे बचाया? आप लफीदूत की बीवी दबूरा और अबीनूम के बेटे बर्क के बारे में क्या जानते हैं और उन दोनों ने कैसे खुदा के लोगों को बचाया?